بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ الحمدللہ اس سے پہلے سورہ بقرہ کی 22 آیت ہو چکی، اب یہاں پر سے اللہ تبارک و تعالی 23ویں آیت شروع ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں ارشاد فرمایا وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُم صَادِقِينَ۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ اگر تم اس کتاب کے کلام الہی ہونے میں شک ہے تم کو، اے لوگو، اے کفار مکہ، اے منافقو، اگر تمہیں کلام الہی ہونے میں اس کتاب کے شک ہے جس کو ہم نے اپنے محبوب بندے پہ نازل کیا، مما نزلنا علی عبدنا، جس کو ہم نے محبوب بندے پہ نازل کیا، تو اس کے مثل، اس کے مانند کوئی اور صورت بنا کر لے کر آؤ۔ اس کے مانند کیا ہے؟ کوئی صورت بنا کر لے کر آؤ، اور اکیلے ہی نہیں، اور اللہ کے علاوہ اپنے جتنے بھی مددگار ہیں سب کو بلا لو، اگر تم کیا ہے اس بات میں سچے ہو، اس دعوے میں کیا ہو، سچے ہو۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس قرآن کے اعجاز ہونے پر دلیل بیان فرما رہا ہے، یہ کہ قرآن کسی مخلوق کا کلام نہیں ہے، بلکہ یہ قرآن اللہ تبارک و تعالی کا کلام ہے، اس میں کسی شک کی گنجائش نہ کرنا۔ اگر تمہیں شک ہے تو اس جیسے ایک صورت تو لے کر کے آؤ، اور اکیلے نہیں بلکہ تمام جتنے بھی تمہارے مددگار ہیں اللہ کے علاوہ، جتنے بھی حامی ہیں، تمام کو لے کر کے آؤ، تمام کو لے کر کے بھی آؤ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں ایسا کیا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اور اگر تم ایسا نہ کر سکے، وَلَن تَفْعَلُوا، اور اللہ فرمایا تم کر ہی نہیں سکتے، ہرگز کر بھی نہ سکو گے، تو اب دیکھو فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، تو ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہوں گے، وَعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، جس کو کافروں کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے تمام لوگوں کو یہ بیان فرما رہا ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، کسی مخلوق کا کلام نہیں ہے، اور تم اس کا انکار نہ کرنا، کیونکہ اگر تم انکار کرو گے تو تم کافر ہو جاؤ گے، اور کافروں کے لیے ہی تو جہنم سجا کر رکھی گئی۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے تمام کو یہ فرمایا تھا، اس سے پہلے آیت کریمہ میں، کہ مخاطب کر کے کہ اللہ تعالیٰ کیا ہے، خالق ہے، رب ہے، وحدہ لا شریک ہے، اور اس پر دلیلیں دی تھی۔ اب اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ دلیل، اب آگے کی آیت کریمہ جو یہ میں نے پڑھی ابھی، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ جس طرح اللہ خالق ہے ویسے ہی یہ کلام کیا ہے، کسی خالق کا کلام ہے، اور یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا ہوئی ہے، نازل ہوئی ہے۔ تو اب اس آیت کریمہ سے کلام کا تو اعجاز ظاہر ہو رہا ہے، جس پہ نازل ہو رہی ہے اس کا بھی اعجاز ظاہر ہو رہا ہے کہ یہ کلام اللہ کا ہے، اور اللہ کے کلام کے مثل کوئی مخلوق لا نہیں سکتا۔ اب دیکھنا کہ میں یہ کلام کو کس پہ نازل کر رہا ہوں، تو وہ ذات محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ تو جس طرح کلام کا کوئی ثانی نہیں، ویسے محمد عربی کا کوئی ثانی نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ کلام غیر مثال ہے، اس کی مثال نہیں لائی جا سکتی، اور جس پر اتر رہا ہے وہ بھی غیر مثال ہے، اس کی کوئی مثال نہیں لائی جا سکتی۔ تو اس کلام، اس آیت کریمہ کے ذریعے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بے مثل بشر ہونا بھی ثابت ہو رہا ہے۔ تو اب جو لوگ کہتے ہیں کہ نبی میری طرح ہے، تو گویا کہ وہ کلام اللہ کا انکار کر رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر نبی کو اپنی طرح کہو گے تو کلام کو بھی اپنے کلام کی طرح کہنا ہوگا، قرآن کو بھی اپنے کلام کی طرح کہنا ہوگا، اور اللہ نے تو فرمایا ہے کہ قرآن کسی مخلوق کا کلام نہیں ہے، بلکہ اس کی شان اور اعجاز تو اتنی بڑی ہے کہ اس کے مثل ایک صورت تو لے کر آؤ۔ اللہ کے علاوہ اپنے مددگار کو بھی ڈھونڈ لو گے تو ایک صورت بھی نہیں لا سکو گے، اور جب نہیں لا سکو گے تو تم اگر نہیں لا سکو گے تو اللہ کے عذاب سے ڈرو۔ انکار نہ کرنا، کیونکہ اگر تم نے انکار کر دیا تو پھر کیا ہے، تمہارے لیے جہنم کی آگ سجائی ہوئی۔ تو اس آیت کریمہ سے اللہ تبارک و تعالی کلام کا بھی اعجاز بتا رہا ہے، اور اس آیت کریمہ سے اللہ تبارک و تعالی محمد عربی کا بھی اعجاز ہونا بتا رہا ہے کہ محمد عربی کی ذات ایسی ذات ہے جو مثل ہے کسی کے نہیں، بلکہ یکتا ہے، جس کو اللہ تبارک و تعالی نے مکہ کی سرزمین پہ مبعوث کیا۔ اب آیت کریمہ آگے فرما رہا ہے کہ یہاں پر اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِن ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلُ وَأُوتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
کہ اور جو لوگ ایمان لائے یعنی قرآن اللہ کو وحدہ لا شریک مانا، اللہ کے کلام کو اللہ کا کلام مانا، نبی کو رسالت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانا. تو اب دیکھنا پہلے تو اللہ نے کافروں کا بیان فرمایا، اس کے بعد اب فرمایا جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے. ایمان لانے کے بعد کیا کیے؟ عملوا الصالحات، نیک عمل کیے. تو ان لہم جنات، تو ان کے لیے کیا ہے؟ جنتیں ہیں. ان کے لیے کیا ہے؟ یہ جنتیں ہیں. بشارت ہے ان کو دیجئے کہ ان کے لیے ایسے باغات ہیں کہ تجری من تحت الانہار، جن کے نیچے دریا بہ رہے ہیں. کلما رزقوا منها من ثمرۃ، جب بھی ان کو ان باغات سے کوئی پھل کھانے کے لیے دیا جائے گا، قالوا، کہیں گے، دیا جائے گا تو وہ کہیں گے ھذا الذی رزقنا من قبل، کہیں گے کہ یہ وہی ہے جو ہم کو پہلے دیا گیا تھا، اور ان کو پہلے دیا گیا تھا، اور ان کو صورتاً ملتے جلتے پھل دیے جائیں گے. اوتوا بہ متشابہا، صورتاً ملتے جلتے پھل دیے جائیں گے. ولہم فیہا ازواج مطہرۃ، اور ان کے لیے ان باغات میں پاکیزہ بیویاں ہوں گی، پاکیزہ بیویاں ہوگی. وہم فیہا خالدون، اور وہ لوگ اس میں ہی کیا کریں گے؟ ہمیشہ ہمیش رہا کریں گے. اب ذرا دیکھیے اللہ تبارک و تعالی نے سب میں پہلے کیا کیا؟ ڈرایا. اس کے بعد کیا کیا؟ رغبت دلایا. پہلے کیا ڈرایا کہ اگر تم اس کو نہیں مانو گے تو تمہیں کیا ہے؟ جہنم کی عذاب دیا جائے گا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے رغبت دلائی، اگر تم مان لو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں کیا ہے؟ جنت میں ایسی ایسی نعمتیں عطا فرمائے گا، پھل دے گا، دودھ کے باغات، دودھ کے سمندر ہوں گے، دریا ہوگا، ہر چیز ہوگا جو تم خواہش کرو گے. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، جو کچھ تمہیں خواہش کرو گے اللہ تمہاری خواہشوں کو پورا کر دے گا. جس کا تم کو اللہ نے وعدہ دیا ہے اللہ ان کا وعدہ پورا کرے گا. تو اب ذرا دیکھیے، تو اب اگر اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ایمان کیا ہے؟ ضروری ہے. ایمان کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کو وحدہ لا شریک ماننا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو اللہ کا رسول ماننا، اور اسی پہ قائم و دائم رہتے ہوئے عمل کرنے کا نام کیا ہے؟ ایمان ہے. تو جو لوگ ایمان لائیں گے تو اب ایمان والوں کے لیے خوشخبری اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے محبوب آپ دے دیجئے خوشخبری. کیا ہے؟ کہ ان کے نیچے جنتیں ایسی ہوگی کہ وہ جنتیں کے نیچے نہریں روا ہوں گی. اور جنت کس کو کہتے ہیں؟ باغ کو کہتے ہیں. اور فرمایا گیا کہ جنت باغ کو کہتے ہیں جس میں کیا ہے؟ تمام لوگوں کو کیا کر دے گی؟ چھپا دے گی. علامہ راغب اصفہانی فرماتے ہیں کہ جنت جنان ہے. جنان کا مطلب ہوتا ہے کہ اتنے باغات ہونا کہ زمین چھپ جائے. زمین کیا ہو جائے؟ چھپ جائے. تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے جتنے بھی بندے ہیں جس کو جنت میں داخل کیا جائے گا تمام کو جنت اپنے اس میں چھپا لے گی. اسی لیے اس کو کیا کیا ہے؟ جنت دیا جائے گا. اب فرمایا گیا ہے، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک جنت میں 100 درجات ہیں. کتنے درجات ہیں؟ 100 درجات ہیں. اور ہر 2 درجوں میں آسمان اور زمین جیسا جتنا فاصلہ ہے. آسمان اور زمین میں کتنے ہے فاصلہ؟ اتنا ہے. اور فردوس سب سے اعلیٰ درجہ ہے، اور ان درجوں کے بیچ میں اور اس کے اوپر رحمان کا عرش ہے. رحمان کا عرش ہے، اور وہیں سے جنت کے دریا جاری ہوتے ہیں. بس جب تم اللہ سے سوال کرو تو فردوس کا سوال کرو. یہ جامع ترمذی کی حدیث پاک ہے. اور حضرت ابو ہریرہ بیان فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث پاک ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو پہلا گروہ جنت میں داخل ہوگا ان کا چہرہ 14ویں رات کی چاند کی طرح چمکتا ہوگا، اور نہ وہ اس میں تھوکیں گے، نہ ناک سے ریزش آئے گی، نہ فضلہ خارج ہوگا. ان کے برتن جنت میں سونے کے ہوں گے، اور کنگھے سونے اور چاندی کے ہوں گے، اور اس میں عود کی خوشبو ہوگی، اس کا پسینہ مشک کی طرح خوشبودار ہوگا. اور ہر جنتی کو 2 بیویاں ملے گی، ان کی پنڈلیوں کا مغز گوشت کے پار سے نظر آئے گا. یہ ان کے حسن کی جھلک، اور ان کے دلوں میں اختلاف اور بغض نہیں ہوگا. سب کے دل ایک طرح کے ہوں گے، اور وہ صبح شام اللہ کی تسبیح کی جائے گی. یہ ہے جنت. یعنی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام تر توجہات کو اگر اپنے دلوں میں بسا لے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان نیک آدمیوں کے لیے جنت کی خوشخبری سنائے گا. بس جنت حاصل کرنے کے لیے یہ ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرتے رہو، نماز روزہ پڑھتے رہو. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ بخشش اور مغفرت کا ذریعہ بنائے گا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم.